هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. محترم المقام اساتذہ اعزام، حکم صاحبان اور میرے ہمنشین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نوجوان ایک نشان منزل کے موضوع پر چند منٹ لب خشائی کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات باغور سماعت فرمائیں گے۔ سامعین اکرام، آج کی اس محفل اور بابرکت مجلس میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں، جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا، تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، امارت کیا شکوہ ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، رقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے۔ یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی اور خود فراموشی، یہ رقابت و حوصلہ کی، یہ فطرت کی طاقتوں کو عریاں کر دینے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ، اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دست نگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب، اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا ہی نہیں۔ دوستو، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندیں ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو سیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبیں خم ہو جایا کرتی تھی، جو دریاؤں سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا تھا، جس کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی سی عفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا۔ لیکن دوستو، آج کا وہ نوجوان جو بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت، عزم و حوصلہ سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں وہ سب سے پیچھے ہے۔ اس کے حصے میں طاؤس و رباب، عیش و سرمستی، آرام و راحت ہے۔ ان کی زندگی، ان کے سیرت و کردار، ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ مستقبل کی تعمیر میں ان افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر، ان کی تخریب قوم و ملت کی تخریب ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹھوس عزائم، سرفروشانہ جذبہ اور بامقصد زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا میں ایک مرتبہ امن و آشتی، مساعدت و رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے۔ اس روئے زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، ثقفی محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں رنگ و روگن بھرا جا سکتا ہے۔ ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کرا سکتے ہیں۔ اسپین، ہندوستان، قسطنطنیہ، الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ دوبارہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر سرفروشانہ عزم لے کر نئی بیداری اور جداگانہ اسلامی طرز کی روح کے ساتھ میدان میں آئے، مایوسی نا امیدی کو پس پش ڈال کر آگے بڑھے۔ حضرات، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب جوانوں میں عقابی روح بیدار ہوتی ہے اور چیتے کا جگر، شاہین کا تجسس، تو وہ اپنا نشے من تلاش کرتا ہے۔ ہر چیز سے نبود ہونا اور اسے خدا کے آگے لا کر ڈالنا اپنا فریضہ ہوتا ہے، کہ وہ عشرت کا دو اور آرام گاہوں میں اپنا مسکن تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ خمدار اور زلف در زلف زندگی کے ساتھ پنہا آزما ہوتا ہے اور اپنی بیداری سے ایک نیا انقلاب پیدا کرتا ہے۔ کاش آج کا نوجوان اٹھے، میدان عمل میں آئے، نئے عزم و ولولے لے کر اس کارگاہ حیات کا مقابلہ کرے، جس کے ذہن میں یہ تصور بھی ہو، نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر،
تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ.